عامر صاحب، فواد چوہی صاحب کی بات زیر بحث ہے، میں بھائی صاحب دوبارہ آؤں گی. جو یہ کہہ رہے ہیں فواد چوہی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہمارے تعلقات خراب نہ ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے. آپ کا میں خصوصی کامنٹ اس کے اوپر چاہوں گی کہ یہ تو بالکل یکسر مختلف بات ہے کہ عالمی سازش ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب، کہ میری حکومت گرا دی گئی، ڈالر چلے، پیسے چلے، بیرونی طاقتیں چلیں. تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا معاملہ تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس تضاد کو آپ؟ اچھا، اب سب بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی موو ہوتا ہے نا، یا حکومتیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں یا رخصت ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں. صرف ایک فیکٹر کی وجہ سے کوئی حکومت جو ہے رخصت نہیں ہو جاتی. اس میں یقیناً اس کی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی بڑا مطلب ہے ان کی پرفارمنس بہت خراب تھی، انہوں نے اپوائنٹمنٹس غلط کیے تھے، یہ بھی فیکٹرز تھے. اس کے علاوہ یہ بھی فیکٹر ہوں گے کہ جی امریکہ نے اپنا کھیل کھیلا، وہ ناراض تھا کیونکہ پاکستان جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے اور وہ امریکہ کے زیر اثر سے نکلنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس بات کے اوپر اتنی خوشی نہیں ہوگی. اور بھی کچھ یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کی بات ہے وہ تو آپ کے خیال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اب تو مطلب ہے جو آف دا ریکارڈ بریفنگز ہوئی ہیں، آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی اور جو کہتے ہیں لوگوں کے سامنے آئی، اسی کو جوڑ رہے ہیں وہ فواد صاحب، حکومت جانے سے جوڑ رہے ہیں. جی، تو میں یہی عرض کروں کہ اس طرح بہت سارے اعتراضات تھے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، اب تک اس نے اس چیز کی پوری کوشش کی ہے کہ جی وہ فوج کے اوپر، جیسے کہ انلائک نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ تنقید کرتی تھی، الزامات لگاتی تھی جنرل باجوہ صاحب پر اور دیگر افسران پہ، تو پی ٹی آئی نے اب تک اس چیز سے گریز کیا ہے. اور عمران خان صاحب کا جو کل ان کا ایک وہ انٹریکشن تھا ٹویٹر سپیس کے اوپر، اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی عمران خان اتنا اہم نہیں جتنا اہم پاکستان اور پاکستان کی فوج ہے. تو یہ اپروچز کا فرق ہے. لیکن یقیناً یہ والی جو بات ہے جس کا اعتراف فواد چودھری صاحب نے کیا، اس چیز کے بارے میں بہت دنوں سے چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں. اس وقت سے ہو رہی تھیں کہ جب آئی ایس آئی چیف کے اوپر جو تھا، آپ کو یاد ہوگا، ادھم مچا تھا اور اس کے اندر تھا کہ آپ کی طرف سے ڈیلے ہوا تھا. عامر صاحب، باتوں کی جو گبول صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نے ہر طرح کی باتیں سنی ہیں، دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں اور بہت ساری باتیں آن ریکارڈ بھی موجود ہیں. اس حد تک کہ ان کے اتحادی خان صاحب کے کہتے رہے کہ ہمیں کہیں اور سے کال آتی تھی کہ جائیں جا کے قوم ملکی اس کے لیے آپ جا کے ووٹ دے دیں پارلیمان کے اندر. اتحادی یہ بات کہتے آ رہے ہیں. خان صاحب اب بات کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی ریفرنس ڈالنے کی، جس کو وہ خود لے کر آئے تھے اور اب ان کو بالکل ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے. کل کے سیشن میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اینٹی پی ٹی آئی ہیں چیف الیکشن کمشنر. فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی یہاں سے معاملہ ہے. فائز عیسیٰ کے اوپر جو ریفرنس ان کی ایما کے اوپر آن ریکارڈ باتیں اس قسم کے بھی موجود ہیں کہ خان صاحب کا انٹرسٹ تھا اس کے اندر، اس پہ بھی ندامت کا اظہار کر چکے ہیں. اب وہ اداروں کے بارے میں بھی ان کے لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پھر بہت سارے یو ٹرنز نہیں ہو جائیں گے ایک ساتھ؟ دیکھیے، یو ٹرنز تو بے شمار، مطلب ہے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری سیاسی قوتیں ہیں ان کی تاریخ اسی چیز سے بھری ہوئی ہے کہ کبھی جو ان کا ایک اصول پہ ایک موقف ہوا کرتا تھا اس کو بدل دیتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے، سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے، جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا ڈائنسٹک پالیٹکس کا، موروثی سیاست کا. ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان جیسے ممالک میں یا ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں، حتیٰ کہ بھارت بھی، یہاں پر امپرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ فلاڈ ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ وہ جو مغربی جمہوریت جس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کی جمہوریت نہیں کہ جہاں پہ مڈل کلاس ہے، ایجوکیٹڈ کلاس ہے، انڈسٹریل ریولوشن پورا آ چکا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جاگیردارانہ سماج ہے، نیم قبائلی سماج ہے جس کے اندر ڈائنسٹیز کی اہمیت ہوتی. تو گبول صاحب کی بات کی میں تائید کروں گا کہ جو اس طرح کے ہمارے سماج ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن کیا جب ڈائنسٹک پالیٹکس ہوگی اس کی نتیجے میں جمہوری سیاست فروغ پائے گی؟ یہ ایک سوال ہے. تو ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پائے گی. میں بھی ایک سوال ایڈ کر دوں عامر صاحب آپ کے لیے. پھر خود عمران خان صاحب بہت ساری چیزوں کے اوپر کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ جیسے آج ہی یہ خبریں بھی نکلی جو حکومتی ذرائع سے نکلی کہ کتنا خرچہ ان کا ہیلی کاپٹر پہ ہوتا رہا، وہ کہتے تھے اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. لیکن جب آج وہ ایک بات کر نہیں رہے ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نامینیٹ کیا تھا اس لیے ہم نے رکھ لیا. خان صاحب کی اپنی لیڈرشپ سکلز کے اوپر سوالات نہیں اٹھتے کہ ان کے فیصلے اپنے تھے ہی نہیں سارے کے سارے؟ بہت ساری جن کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، وہ فیصلے جو تھے مشورے سے انہوں نے میرے خیال میں مان لیے دوسروں کے. کچھ ایسے فیصلے تھے جو ان کے اپنے فیصلے تھے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا، جیسے کہ بزدار کا فیصلہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، خیبر پختونخوا کے سی ایم کا فیصلہ ان کا اپنا فیصلہ تھا جس سے نقصان ہوا. اور بعض جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے مشورے مانے، جی میں وہی کہا، پنجاب کے سی ایم کا نقصان ہوا، ان کو بہت زیادہ ہوا بزدار کے اوپر نا. تو سر وہی بات ہے، جو فیصلے خود کیے اس سے نقصان کیے، جو دوسروں کی طرف سے آتے رہے ان کو پل آف کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے ہی نہیں تھے.
جی تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو مشورے سے آپ نے فیصلے کیے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، دنیا میں اگر جو ریاستیں چلتی ہیں آپ ان پٹ لیتے ہیں، بعض اوقات وہ ان پٹ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو جیسے ان کے لوگوں سے بات کی کہ جی انہوں نے سمجھا کہ جی چیف الیکشن کمیشن جو ہوگا، کمشنر ہوگا، وہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہوگا. انہیں یہ رپورٹ ملی کہ نہیں جناب ہوگا انڈیپینڈنٹ، ہونا چاہیے اس کو. اب اس نے آ کر ایک باعث پالیٹکس کی ہے، ایک باعث ان کا انداز فکر ہے جس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، مگر ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اس چیز کے اندر کہ الیکشن کمیشن کا جو رول جس طرح کا ہونا چاہیے ابو بورڈ وہ نہیں ہے.